بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج میں اپنے اس سلسلے کی فخر الدین عراقی کی یہ 5ویں اور آخری غزل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ز دو دید خون فشانم ز غمت شب جدائی، چه کنم که هست اینها گل خیر آشنائی۔ پہلا شعر ہے ز دو دیدے، ز کا معنی سے ہے، دو دیدہ، دو کا معنی دو ہی ہے، اور دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی ز دو دیدے یعنی دونوں آنکھوں سے، خون فشانم، خون فشانم آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، فشان بہانے کو کہتے ہیں، خون فشانم کہ میں خون بہاتا ہوں، میں خون برساتا ہوں، ز کا معنی سے غمت، غم کے آخر میں تے لگا ہے، دوسرے گراف میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، تیرا غم مراد ہے تو، اور تیرے کے معنی میں ہے یہ آخر میں جو تے لگا ہے، شب جدائی، جدائی کی رات، چے کنم، یہاں بھی فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، میں کیا کروں، چے کا معنی کیا، کنم میں کروں، میں کیا کروں، کہ ہست، ہست کا معنی ہے یا ہیں، کہ ہست انہا گل خیر آشنائی، انہا یہ سب، گل پھول، خیر آشنائی یعنی آشنائی کی خیر۔ ترجمہ کیا بنتا ہے، ز دو دیدے خون فشانم، کہ میں اپنی دونوں آنکھوں سے خون برساتا ہوں، ز غمت شب جدائی، کیا ہے، یعنی تیری جو جدائی کی رات ہے اس کے غم سے، میں تیری جدائی کی رات کے غم سے اپنی دونوں آنکھوں سے خون برساتا ہوں، چے کنم میں کیا کروں، کہ ہست کہ ہیں، انہا یہ سب، گل پھول، خیر آشنائی تیری آشنائی کے خیر کے، میں کیا کروں کیونکہ یہ تیری آشنائی کی خیر کے پھول ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمیں شب نہادم سر چون چوسگان بر آستانت کہ رقیب در نیاید بے بہانۂ گدائی، ہمیں شب تمام رات، نہادم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، نہادن رکھنے کو کہتے ہیں، میں نے رکھا ہوا ہے، سر، سر، چو سگان کتوں کی مانند، چو کا معنی کی یا مانند کے معنی میں ہے، کی طرح، مانند، سگان سگ کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، سگ کتے کو کہتے ہیں، بر کا معنی پر، آستانت، آستانہ، آستان کے آخر میں تے لگا ہی نہیں، تیرا آستانہ، تیری دہلیز، تیری چوکھٹ، کہ رقیب، کہ رقیب جو ہے یعنی مد مقابل جو شخص ہوتا ہے اس کو رقیب کہا جاتا ہے، در یعنی اندر، نیاید، در نہ آید، آید یعنی آ جائے، کہ وہ اندر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، بے بہانۂ گدائی، گدا کہتے ہیں فقیر کو، اور گدا جو ہے اس کے آخر میں 2 مرتبہ یہ ہے جس میں سے ایک جو ہے وہ ایک کوئی کسی کے معنی میں ہے، ہمیں شب نہادم سر، میں نے تمام رات سر رکھا ہوا ہے، چوسگان کتوں کی طرح، بر آستانت تیری دہلیز پر، یعنی میں تمام رات کتوں کی طرح تمہاری چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہوں، کیوں، اس لیے کہ رکھوالی کر رہا ہوں، کیوں رکھوالی کر رہا ہوں، کہ رقیب در نیاید بے بہانۂ گدائی، کہ کہیں رقیب جو ہے وہ کسی فقیر کے بہانے اندر نہ آ جائے، کہ رقیب، کہ کہیں رقیب جو ہے بے بہانۂ گدائی کسی فقیر کے بہانے، در نیاید اندر نہ آ جائے۔ نیکسٹ ہے مجھے ہاؤ چشم میں شوخش بے نظر چنان نماید کہ میان سنبلستان چرد آہوئے خطائی، مجھے ہا پلکوں کو کہتے ہیں، ہا جمع کے لیے ہے، مجھے ہا یعنی پلکیں، چشم شوخ، شوخ آنکھیں، شوخ کا معنی چمکیلی یا بھڑکیلی کے معنی میں ہوتا ہے،
بے نظر چنان، چنان یعنی ایسے، نظر نماید یعنی دکھائی دیتی ہیں، کہ میان سنبلستان، سنبلستان یعنی سنبل کا باغ جو ہے، چرد چرتا ہے، آہوئے خطائی، چرد یعنی وہ چرا، آہوئے خطائی، آہوئے خطا یعنی خطا ایک علاقے کا نام ہے، خطا کے علاقے کا ہرن۔ مجھے ہاؤ چشم شوخش، بے نظر چنان نماید یعنی اس کی پلکیں اور شوخ آنکھیں ایسے دکھائی دیتی ہیں کہ میان سنبلستان چرد آہوئے خطائی، کہ جیسے سنبل کے باغ میں خطا کے علاقے کا کوئی ہرن چر رہا ہو۔ نیکسٹ ہے در گلستان چشمم ز چه رو ہمیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی۔ در گلستان یعنی باغ میں، چشمم، چشم کے آخر میں میم لگا ہے، اسم کے آخر میں میم، میرا میری کا معنی دیتا ہے، میری آنکھ، ز سے چے رو یعنی کس وجہ سے، ز چے رو، ز کا معنی سے ہے، چے کا معنی کیا ہے، اور رو کا معنی وجہ ہے، چہرہ بھی ہے، یعنی کس وجہ سے، ہمیشہ یعنی ہمیشہ، باز است کھلی ہے، بے امید آن کے یعنی اس امید سے، اس امید کے ساتھ کہ شاید تو بے چشم من میری آنکھ میں، در آئی تو آ جائے، فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، در آئی، در آ یعنی آنے کو کہتے ہیں، تو آ جائے، یعنی در گلستان چشمم کے باغ میں میری آنکھ، زچ رو کس وجہ سے، ہمیشہ باز است ہمیشہ کھلی ہے، یعنی باغ میں میری آنکھیں کس وجہ سے ہمیشہ کھلی ہیں، بے امید آن کے یعنی اس امید کے ساتھ کہ شاید تو بے چشم من در آئی، کہ شاید تو میری آنکھ میں آ جائے۔ نیکسٹ ہے سر و برگ گل ندارم به چه رو روم به گلشن که شنیدم ز گلها همه بوی بی وفایی۔ سر و برگ گل، سر و برگ ساز و سامان کو کہا جاتا ہے، یعنی سر و برگ گل یعنی پھول کا سامان، ساز و سامان، ندارم فعل ہے، آخر میں میم لگا ہے اور شروع میں نون یعنی نہ کے معنی میں لگا ہوا ہے، میں نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، بے چرو، بے چرو یعنی کس وجہ سے یا کس منہ سے، رو کا معنی وجہ یا منہ بھی ہوتا ہے، روم جو ہے یہ رفتن سے ہے، آخر میں فعل کے آخر میں میم لگا ہے، روم یعنی میں جاؤں، بے گلشن، گلشن بھی باغ کو کہتے ہیں، کہ شنید ام فعل کے آخر میں میم لگا ہے اور شنیدن سننے کو کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، ز گل ہا پھولوں سے، ہمیں سارے تمام یعنی سارے پھولوں سے، ز گل ہا ہمیں یعنی تمام پھولوں سے، سارے پھولوں سے، بو یہ بی وفائی، بے وفائی، بی وفائی بے وفائی یعنی بے وفائی کی خوشبو آتی ہے۔ کہتا ہے سر و برگ گل ندارم، کہ میں پھول کا ساز و سامان نہیں رکھتا، لہذا بچرو روم بے گلشم، کہ میں کس منہ سے باغ میں جاؤں، کہ شنید ام کیونکہ میں نے سنا ہے، ز گل ہا ہمیں کہ تمام پھولوں سے، بو یا بی وفائی بے وفائی کی بو آتی ہے۔ نیکسٹ ہے بے کدام مذہب است این، بے کدام ملت است این، کہ کشند عاشقی را کہ تو عاشقم چرائی۔ بے کدام، کدام کا معنی ہے کس، مذہب است این، این کا معنی یہ، یعنی بے کدام مذہب است این یعنی یہ کس مذہب میں ہے، یہ کس مذہب میں جائز ہے، بے کدام ملت است این، اور یہ کس قوم میں، ملت کا معنی قوم یعنی کس قوم میں روا ہے، کہ کشند، کشند یعنی وہ مار ڈالتے ہیں، عاشقی را کسی عاشق کو، عاشق کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، کسی عاشق کو، را کا معنی کو،
کہ تو عاشقم، عاشق کے آخر میں میم لگا ہے، میرا عاشق، چرائی، چرا کا معنی کیوں ہوتا ہے، یعنی تو کیوں ہے، آخر میں چھوٹی یہ تو کے معنی میں ہے۔ بے کدام مذہب است این، یہ کس مذہب میں جائز ہے۔ بے کدام ملت است این، یہ کس قوم میں روا ہے کہ کشن عاشقی را، کہ کسی عاشق کو محض اس لیے قتل کر دیں کہ تو عاشقم چرائی، کہ تو میرا عاشق کیوں ہے۔ نیکسٹ ہے ز فراق چون نہ نالم، من دل شکستے چون نئی، کہ بے سوخت بند بندم ز حرارت جدائی۔ ز کمانی سے فراق کہتے ہیں جدائی کو، چون کمانی کیوں، نہ نالم، نہ نالم یعنی میں نہ رہوں، چون نہ نالم میں کیوں نہ رہوں، ٹھیک ہے۔ چون کمانی یہاں کیوں کے معنی میں ہے، نہ نالم یعنی نہ کمانی نہیں، اور آخر میں میم کمانی میں، اور نال نالا سے ہے، گریہ اوزاری کرنے سے ہے، رونے کے معنی میں ہے، من میں، دل شکستہ یعنی شکستہ دل، چون نئی، چون نئی، نئی کہتے ہیں بانسری کو، بانسری کی مانند، کہ بے سوخت، سوخت یعنی جل گئے، جل گیا، بند بندم، بند بندم، بند بند یعنی جوڑ جوڑ، میم میرا، میرا جوڑ جوڑ، ز حرارت جدائی یعنی جدائی کی حرارت سے، ز فراق چون نہ نالم یعنی میں جدائی سے کیوں نہ رہوں، من دل شکستہ میں شکستہ دل، چون نئی بانسری کی مانند، کہ میں شکستہ دل جدائی سے بانسری کی مانند کیوں نہ رہوں، کہ بے سوخت بند بندم ز حرارت جدائی، کیونکہ میرا جوڑ جوڑ جدائی کی حرارت سے جل گیا ہے۔ یہ لفظ اصل میں جل ہے، جیم ہے، چھ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے بے طواف کعبہ رفتم، بے حرم رحم ندادند، کہ بیرون در چه کردی، کہ درون خانے آئی۔ بے طواف کعبہ یعنی کعبہ کے طواف کے لیے، رفتم میں گیا، بے حرم حرم میں، رحم مجھے راستہ، راہ راستے کو کہتے ہیں، میم مجھے، ندادند یعنی انہوں نے نہ دیا، کہ بیرون در، برون در، برون در یعنی دروازے سے باہر، برون باہر کے معنی میں ہے، چے کر دی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، تو نے کیا کیا، چے کا معنی کیا، کرد کرنے کے معنی میں ہے، تو نے کیا کیا، کہ درون خانہ کہ گھر کے اندر، درون اندر، خانہ گھر، آئی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، تو آ رہا ہے، تو آنا چاہتا ہے۔ بے طواف کعبہ رفتم، شاعر کہہ رہے کہ میں کعبہ کے طواف کے لیے گیا، بے حرم رحم نہ دادن، مگر انہوں نے مجھے حرم میں نہ جانے دیا، مجھے حرم کا راستہ نہ دیا، کیوں کہ بیرون در چھ کر دی، کہ دروازے سے باہر تو نے کیا کیا، کہ درون خانے آئی، کہ جو اب گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، یعنی کہ کعبہ سے باہر تو کیا کیا جرم اور گناہ اور خطائیں کرتا رہا کہ اب کعبہ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہتا ہے۔ بے قمار خان رفتم، ہمیں پاک باز دیدم، چوب صومعے رسیدم، ہمیں زاہد ریائی۔ بے قمار خانے، قمار خانہ کہتے ہیں جوا خانے کو، رفتم میں گیا، ہمیں سب پاک باز یعنی نیک پاک باز، دیدم میں نے دیکھے، میں نے دیکھا، چو جب بے صومعے، صومعے عبادت گاہ کا نام ہے، مختلف طرح کی عبادت گاہوں کے مختلف طرح کے نام ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہے، مندر ہے، اور آتش کدہ ہے، فلاں فلاں، اسی طرح سے یہ بھی ایک نام ہے۔ صومعے یعنی عبادت گاہ، رسیدم میں پہنچا، ہمیں سب زاہد ریائی ریاکار زاہد۔ بے قمار خانے رفتم، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جوا خانے میں گیا، ہمیں پاک باز دیدم، میں نے وہاں سب پاک باز دیکھے، چو بے صومعے رسیدم، جب میں عبادت گاہ پہنچا، ہمیں زاہد ریائی، تو تمام ریاکار زاہدوں کو دیکھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جوا خانے والے ریاکار ہوتے اور صومعے یعنی عبادت گاہ والے جو ہے وہ پاک باز ہوتے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ نیکسٹ ہے در دیر می زدم من، کہ یکی ز در در آمد، کہ در آ عراقی، کہ تو خاص از آن مایی۔ در دیر، یہاں پہ بھی در دروازے کے معنی میں ہے۔ در دیر بھی عبادت گاہ کا نام ہے، کہ دیر کا دروازہ بت خانے کا یا چرچ کا دروازہ۔ می زدم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، زدن سے ہے کھٹکھٹانے کے معنی میں، کہ میں نے کھٹکھٹایا یا میں کھٹکھٹا رہا تھا۔ می ING کے معنی میں ہے، فعل جاری کے معنی میں، کہ یہ کہ ایک شخص زے در دروازے سے، در آمد اندر آیا، یہاں در اندر کے معنی میں ہے اور پہلا در دروازے کے معنی میں ہے، کہ در آ یعنی اندر آ جا، ٹھیک ہے۔ عراقی کہ تو خاص از آن مائی، از آن ما یعنی ہماری ملکیت سے، ہم میں سے۔ تو در دیر می زدم، میں نے دیر یعنی چرچ یا بت خانے کا دروازہ، میں دیر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کہ یکی سے در آمد، کہ ایک شخص دروازے سے باہر آ نکلا، کہ در آ اور اس نے آ کے مجھے پکارا اور کہا کہ اے عراقی در آ اندر آ جاؤ، اور کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ عراقی، کہ تو خاص از آن مائی، کہ تو ہمارے خاص بندوں میں سے ہے۔ مائی یعنی از آن ما ہستی یعنی ہم میں سے ہے، کہ تو جو ہے وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری غزل، یہ والی غزل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔